آج ہم اسٹارٹنگ کرتے ہیں سر سے، کیونکہ سر جسمانی اعضاء کا سردار ہوتا ہے۔ سب سے بڑا، سب سے ہیڈ جس کو ہم بولتے ہیں وہ سر ہی ہوتا ہے۔ سر کی بناوٹ کے بارے میں اگر میں تفصیلی گفتگو کروں تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، اور آپ کہیں گے بھائی حکیم صاحب پہلے ہی دن آپ نے اتنا لمبا کر دیا تو کہاں تک اس کو چھیدیں۔ لیکن اس کے بعد اس تفصیل کو ہم پھر کسی اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ اب ہم صرف دو باتیں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں۔ سر کی مین بیماری ایک ہے جس کو ہم انگلش میں ہیڈک اور اردو میں درد سر کہتے ہیں، لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔ سر درد، اس کو کہتے ہیں درد سر اصلی، اور ایک ہوتا ہے درد سر شرکی۔ اصلی کیا ہے؟ اولاً تو سر کا درد اپنے آپ میں کوئی مرض ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ درد سرکی سے ہے زیادہ۔ اصلی میں آپ کو پھر بھی اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ درد سر اصلی کب ہوتا ہے کہ جب آدمی کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، جس کو مغز کہتے ہیں، اس کے اندر بھاری فضلات، بلغمی فضلات اکٹھا ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی نسوں میں آمد و رفت کرنے لگتے ہیں تو سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور درد سر شرکی کیا ہوتا ہے؟ وہ دراصل یہ ہے کہ آدمی کے دوسرے اعضاء میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، جیسے مثلاً داڑھ میں درد ہونا، داڑھ میں پیپ ہو جانا، مواد ہو جانا، پیٹ کے اندر گیس بن جانا، ایسیڈیٹی ہو جانا، قبض ہو جانا، دوسری تمام شکایتیں اس طرح کی ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بخاروں کی وجہ سے سر میں بہت زیادہ درد ہو جاتا ہے، اور درد اس قدر ہو جاتا ہے کہ آدمی کے اندر نسیں جو ہوتی ہے چاروں طرف سر میں وہ پھڑکنے لگتی ہے، ان کو کسی بھی طرح تسکین نہیں ملتی۔ تو اس کا اصل سبب معلوم کر کے کہ کس وجہ سے یہ سر درد ہے، دوا ہی اس کی اگر دی جاتی ہے تو میں مانتا ہوں کہ آرام بھی ملے گا اور مستقل آرام ملے گا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ پوچھا صرف کہ سر میں درد ہے اور دوائی کوئی بھی اٹھا کر کے دے دی تو اس سے نقصان ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وجہ تو معلوم نہیں ہے۔ سب سے پہلے حکمت کا تعلق اور حکمت کی تصریح یہی ہے کہ مرض کی تصریح کرتے ٹائم ہمیں یہ معلومات کرنا ہوتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے، سر میں درد ہوا کیوں ہے۔ سردی لگنے سے ہوا ہے، گرمی لگنے سے ہوا، ٹھنڈا کھانے سے ہوا ہے، یا جاگنے سے ہوا ہے، یا زیادہ شور و گل سننے سے ہوا ہے۔ یہ ساری باتوں پہ دھیان کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ضعف دماغ، جس کو کہتے ہیں دماغ کی کمزوری۔ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے آئے دن سر میں درد رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دماغ اس کا اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ذرا سا شور و گل ہوتے ہی، ذرا سی بات کرتے ہی، ذرا سا نیند میں جاگتے ہی سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ضعف دماغ کے لیے تقویت دماغ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ دماغ کو طاقت دینے والی ادویات ہمارے پاس موجود ہے، اور میں ابھی بتلا بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ اپنے گھر پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے نسخے بالکل ایک دم دیشی اور گھریلو نسخے ہیں، گھریلو دیسی جڑی بوٹی۔ اکثر تو ان میں سے دوائیاں آپ کی کچن میں ہی مل جائیں گی، یعنی کہ آپ کی رسوئی میں مل جائیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو گھر پر بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں فوری طور کے لیے، اور اگر مستقل علاج چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو نفع ملے گا۔ میں پھر بھی ہلکے پھلکے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر درد سر نزلی ہے، نزلے کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، تو اس کا ایک نسخہ بنتا ہے جس کے اندر کچھ ادویات اکٹھا کر کے آپ بنا سکتے ہیں، جیسے مثلاً بادیان، یعنی سونف، جس کو ہم کھانے کی سونف ہوتی ہے نا، وہ رسوئی میں آرام سے مل جاتی ہے۔ سونف کو آپ لیں 1 چمچ، اور دوسرے نمبر پر آتا ہے، اگر سردی کے موسم ہے تو ادرک بھی چل سکتا ہے، اور گرمی کے موسم ہے تو اس کا سوکھا ہوا روپ جو اس کو ہم سونٹ کہتے ہیں، وہ سونٹ کام آئے گا۔ یہ دونوں چیز لے لیں، اور اس کے بعد آپ کو لینا ہے سپستہ۔ سپستہ آپ کو 1 تولہ لینا ہے۔ لہو کے سپستہ بھی ایک ادویات آتا ہے ہم درد کا، آپ وہ بھی پورا کا پورا بنا ہوا لے سکتے ہیں، اور دیگر شہد اصلی اگر مل جائے آپ کو، وہ چیزیں اس کے ساتھ لے سکتے ہیں، اور 5 گری بادام وہ بھی آپ کو لینی ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ ایک آتی ہے خسخس، خسخاس بھی مسالوں میں آتی ہے، زیادہ تر لوگ مسالوں میں، عورتیں وغیرہ سب جانتی ہیں ہماری خسخاس کس کو کہتے ہیں، وہ چیزیں بھی لینی ہوتی ہیں۔ ان سب ادویات کو ایک جگہ شام کو گرم پانی میں بھگو دیا جائے، اور صبح اس کو اچھی طرح مسل کر، کچل کر اور گرائنڈ کر کے
اس کو گھوٹ کر کے کسی بھی طرح سے جیسے آپ مناسب سمجھیں، جیسے آپ لوگوں کو میسر ہو سکتا ہے، اس کا ایک طرح کا شربت بنا لیا جائے اور اس کو لگ بھگ 7 روز تک استعمال کریں۔ 7 روز کے بعد جب آپ کو لگے کہ ہاں اندر جو مادہ تھا وہ سارا کا سارا باہر آنے کے لیے بے قرار ہے، تو اس وقت شام کو سوتے وقت 4 گولی قرص ملین گرم دودھ کے ساتھ لے کر سو جائیں اور صبح آپ کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اگر پہلے دن قرص ملین سے پیٹ پوری طرح صاف نہیں ہوا تو اگلے روز دودھ کے اندر روغن ارنڈی، جس کو کیسٹر آئل بھی بولتے ہیں، وہ 2 چمچ ڈال کر کے اس سے لینا، پیٹ پوری طرح صاف ہو جائے گا۔ اور پھر حسب معمول یہی دوائی جو میں نے بتائی تھی ان سب کو اسی طرح کوٹ چھان کر کے شربت بنا کر کے پھر 1 ہفتہ پیے، اور پھر یہی دوائی قرص ملین ارنڈی کا تیل یعنی کیسٹر آئل ڈال کر کے استعمال کریں۔ اسی طرح 3 کورس کرنے، یعنی کہ 21 دن کا علاج ہے۔ 21 دن میں آپ کو انشاءاللہ اس سر درد سے، جس کو نزلی سر درد بولتے ہیں، اور ایک پہچان میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، تمام حکیم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ نزلہ اور زکام کہنے میں بہت ہلکا لگتا ہے کہ نزلہ اور زکام ہو گیا، لیکن اس میں بہت بڑا انتر ہے۔ نزلہ کسے کہتے ہیں اور زکام کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ جب تک فضلات ناک کے راستے باہر آتا ہے تو اس کو ہم زکام کہتے ہیں۔ وقتی طور پہ وہ 2 یا 3 روز چلتا ہے، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے، یہ زکام ہے۔ لیکن اگر وہی فضلات ہفتہ 10 دن تک چلے اور کبھی کبھی مہینوں تک چلے اور کبھی کبھی زندگی بھر چلے اور گلے کے راستے نیچے کو جاتا ہے، گلے میں خراش وغیرہ رہتی ہے، تو اس کو نزلہ کہتے ہیں۔ اس لیے زکام اور نزلے میں بڑا فرق ہے۔ ناک سے آنے والے کو زکام اور گلے کی طرف جانے والے کو نزلہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے علاج کرتے دفعہ یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ علاج میں نزلے کا کر رہا ہوں یا زکام کا کر رہا ہوں۔ میرے خیال سے تفصیل تو بہت بڑی ہے، اگر میں اس میں اور زیادہ خلاصہ کروں گا تو ویڈیو کچھ بڑی ہو جائے گی۔ اگلے ٹاپک پر جب ہم بات کریں گے تو اس کا میں تھوڑا تفصیلی گفتگو اس وقت آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی۔ آپ اپنی صحت کا دھیان رکھیے اور صحت نامہ دیکھتے رہیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔